بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لائن فی جنس، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث پڑھیں گے جس کا مفہوم ہے کہ مومن ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس کا دین کامل نہیں ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ ایک ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان سے پہلے لام الف لا یہ کون سا ہے، اور اسی طریقے سے دین سے پہلے لام الف لا کون سا ہے، اور عہد اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں لام الف لا عربی کے اندر 4 معنی میں سے کسی ایک معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی ہے لائے نفی جنس، یعنی جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے لیسا کے معنی میں، اور تیسرا اس کا معنی ہے یہ کبھی نام کے جواب کے اندر آتا ہے، یعنی نام کی ضد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا جو لام الف لا ہے یہ عطف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو لام الف لا دونوں جگہ پہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، اور یہاں پر نفی بھی کمال کی جا رہی ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ بنے گا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، اسی طریقے سے اس شخص کا دین کامل نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ اور اگلا لفظ ہے عہد، یہ وعدے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے عہود۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے بغیر مسلمان حقیقی ایمان کی لطف سے بہرہور نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 وصف ہیں جو کہ ہر مسلمان میں پائے جانا ضروری ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر واعظ و نصیحت میں اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ پہلا وصف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ ہے امانت کو پورا کرنا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ امانت اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ تاجر کی امانت یہ ہے کہ وہ لین دین میں برابری کرے، ملازم کی امانت یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے پورا کرے، کسان کی امانت یہ ہے کہ وہ پیداوار میں مناسب محنت کرے۔ غرض ہر شعبہ زندگی میں امانت داری سے کام کرنا اس کے تحت داخل اور شامل ہے۔ اسی طریقے سے وعدے کو پورا کرنا یہ بھی دین کے اتمام میں سے ہے۔ دوسرا فصل جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، جیسا کہ آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب یہ جو وعدہ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر، اس کے اندر بھی عموم ہے۔ اس میں وہ والا وعدہ بھی داخل اور شامل ہے کہ جو وعدہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور اسی طریقے سے وعدے میں وہ وعدہ بھی داخل اور شامل ہے جو انسان کسی دوسرے شخص سے وعدہ کر لیتا ہے، اس وعدے کی پاسداری اور پابندی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ میں ایمانداری نہیں ہے تو آپ کا دین ناقص ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی آپ کا دین اور ایمان ناقص ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ یہ جو لام الف لا ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور ایمان بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر ہے، من اسم موصول، آگے لام الف لا یہ دوبارہ لائے نفی جنس ہے۔ آگے چلیں امانتا یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر، اور ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو لام الف لا نفی جنس کا ہے اس کے لیے بن جائے گا خبر۔ لائے نفی جنس اپنی امانت اسم اور اس خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یہ من اسم موصول کا صلہ۔ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ دوبارہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو لام الف لا نفی جنس ہے اس کے لیے بن جائے گا خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے چلیں، آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، لام الف لا یہ نفی جنس کا ہے، اور دین بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر، من اسم موصول، یہ لائے نفی جنس، عہدہ یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لہو جار مجرور مل کر یہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر من اسم موصول کا صلہ، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ دوبارہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ لام الف لا نفی جنس کے لیے بنے گا خبر۔ لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔
معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لا نفی جنس، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بردبار کون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حلیم الا ذو عثرت ولا حکیم الا ذو تجربۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کامل بردبار نہیں ہو سکتا جب تک لغزش نہ کھائے، اور کوئی شخص کامل حکمت والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے تجربہ حاصل نہ ہو جائے۔ دیکھیں، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، اور عسرہ کہتے ہیں غلطی اور لغزش کو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی معاملات میں نفع نقصان برداشت نہیں کرتا ہے، یا اسی طریقے سے جب اس کو کوئی دھوکہ اور نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ احتیاط سے چلتا ہے اور ان اسباب سے دور رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پہلی مرتبہ نقصان ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، اور عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جب اس کو ایک مرتبہ ایک چیز سے نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ اس کے قریب جانے سے گریز کرتا ہے۔ تو یہ غلطی کیسی چیز ہے انسان کے لیے؟ جب انسان کو غلطی لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، تو اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل اور دانائی ہے، دانش مندی ہے، تو اس غلطی سے سبق ضرور سیکھتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ہے ہی بے وقوف، اس کو جتنی بھی غلطیاں وہ کرتا رہے، وہ ان غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کرتا ہے بلکہ الٹا اور زیادہ غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ تو کامل بردبار شخص وہی ہوگا جس کو ٹھوکریں لگی ہوں۔ جب زمانہ ٹھوکریں لگاتا ہے تو پھر انسان کو بہت زیادہ عقل اور سمجھ اور دانائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے آگے فرمایا ہے کہ حکیم کے لیے بھی تجربہ ضروری ہے۔ حکیم، دانا، عقل مند کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت کے جاننے والے کو کہا جاتا ہے، اور تجربہ کہتے ہیں کاموں کی واقفیت کا ہونا اور کسی چیز کے طریقوں کو جاننا۔ تو حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ ایسا شخص جس کے سامنے معاملات کا اتار چڑھاؤ ہو، برائی اچھائی سب ہو، اس نے تجربے کر کے ایک چیز کو حاصل کی ہو، تو ایسا شخص ہی حکیم کہلائے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ حکیم سے مراد عرفی حکیم ہے، یعنی ڈاکٹر ہے۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ صرف ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے سے، صرف طب کی کتابیں پڑھنے سے کوئی آدمی ڈاکٹر اور حکیم نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کو تجربہ حاصل نہ ہو۔ جب اس کو تجربہ حاصل ہوگا تو پھر وہ کامل اور صحیح طریقے سے لوگوں کا علاج کر سکے گا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ یہ لام الف لا نفی جنس کا ہے، اور حلیم بنے گا اس کے لیے اسم۔ الا یہ حرف استثناء ہے، ذو مضاف اور اسرا مضاف الیہ۔ مضاف الیہ سے مل کر لا نفی جنس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، واو حرف عطف، لام الف لا نفی جنس کا، حکیم بنے گا اس کے لیے اسم، الا حرف استثناء، ذو مضاف اور تجربہ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ سے مل کر لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لا نفی جنس، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ عقل مندی کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدبیر کی مثل کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنے کی مثل کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ تدبیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے غور کرنا اور انتظام کرنا۔ آگے لفظ ہے وارع، یہ مصدر ہے وارع یارع، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، اور اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں کفا، یہ بھی مصدر ہے کفا یکف، اس کا مطلب ہوتا ہے شبہات سے باز رہنا اور منہی چیزوں سے رکنا۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ عقل تدبیر کی مثل نہیں ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کام کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے سامان مہیا کرنا۔ دیکھیں، جو شخص کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے وہ تدبیر کر لیتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے انجام کو دیکھ لیتا ہے، اور اس کے انجام کو دیکھ کے اس کے لیے ضرورت اور سامان کو مہیا کر لیتا ہے، تو یہ عقل مندی والا کام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے گھر کی چھت ٹپکتی ہے تو برسات کے آنے سے پہلے وہ اپنے چھت کی مرمت کر لیتا ہے، تو یہ شخص عقل مند ہے۔ تو لہذا عقل مندی اس کے اندر ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا انجام ضرور دیکھ لیں کہ اس کام کا انجام یہ ہوگا، اور پھر آپ اس انجام کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے تدبیر اور اس کے لیے سامان وغیرہ مہیا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بس جو دل میں آئے وہ کر لیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایسا کرنا یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کام کرنا ہے تو کام کرنے کے لیے تدبیر کو اختیار کرو۔ اگر تم تدبیر اختیار کرو گے تو یہ اس بات کی علامت اور دلالت ہے کہ تمہارے اندر کامل عقل مندی پائی جاتی ہے۔ آگے لفظ دیکھیں ورع۔
ورع اس کا معنی ہے پرہیزگاری اور تقوی۔ بعض علماء کرام دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی ہے حرام چیزوں سے بچنا، اور ورع ہے حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا، اس کو ورع کہا جاتا ہے۔ اور کف اس کا معنی ہے احتیاط کرنا۔ اب ورع اور کف ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بعض علماء کرام ان دونوں کو مترادف بتاتے ہیں، یعنی جو ورع ہے وہی کف ہے، جو کف ہے وہی ورع ہے، جبکہ کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ مسلمانوں کو ایذا دینے سے بچنا اور زبان کو لغو باتوں سے، فضول باتوں میں مشغول ہونے سے بچنا، کیونکہ اس میں بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مبالغہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو بچنا ہے یہ کف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے، تب تو آپ کو ورع یعنی پرہیزگاری حاصل ہوگی، اور اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو پھر آپ کو ورع اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوگی۔ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ورع اور کف کے اندر فرق ہے۔ ورع کہتے ہیں امتثال کو، یعنی کرنے کو کہا جاتا ہے، اور کف کہتے ہیں بچنے کو، یعنی جن امور کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا یہ ورع ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بچنا یہ کف ہے۔ تو ورع آپ کو تب تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کو کف حاصل نہ ہو۔ اگر آپ کو ورع کی کاملیت چاہیے، پرہیزگاری کی کاملیت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ کو امتثال امر کے ساتھ ساتھ اجتناب نواہی یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ کو حقیقی معنوں میں پرہیزگاری حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ لا نفی جنس ہے، عقل یہ بنے گا اس کے لیے اسم، کاف حرف جر تدبیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا نفی جنس کی خبر۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، لام الف لا یہ نفی جنس کا ہے، ورع یہ بنے گا اس کے لیے اسم، کل کف جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق، ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، کیونکہ جو پیچھے والا جملہ نا یہ بنے گا معطوف علیہ، معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لا نفی جنس، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خاندانی شرافت کا موازنہ کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حسب کا حسن الخلقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاندانی شرافت اچھے اخلاق کے برابر نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں جو حاسبہ ہے اس کا جو مشہور باب ہے وہ ہے حاسبہ یحسب، یعنی ماضی میں بھی عین کلمہ کے اوپر کسرہ اور مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر کسرہ، لیکن اس معنی کے اندر یہ اس میں استعمال نہیں ہوتا جو کہ اس حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں مطلب یہ ہوتا ہے گمان کرنا، شمار کرنا، جبکہ یہاں پر جو ہے یہ باب کرومہ سے آ رہا ہے، حاسبہ یحسب حسابتن، اور اس کا معنی ہوتا ہے خاندانی شرافت۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں حسن، اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے حسن یحسن، اور اسی طریقے سے اس کا باب کارومہ بھی آتا ہے حسن یحسن، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، حسین و جمیل ہونا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ ہے خلق، اس کا مطلب ہوتا ہے عادت، طبیعت، فطرت، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ حسب اصل میں کہتے ہیں کہ آدمی اپنے باپ دادا کے فضائل اور مناقب گنوائے اور اس کے اوپر فخر کرے، تو حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی کی شرافت اور فضیلت اس میں نہیں ہے کہ اس کے باپ دادا نے کون سے کارنامے انجام دیے تھے، بلکہ آدمی کی جو فضیلت ہے، آدمی کی جو شرافت ہے وہ اس کے اندر ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے باپ دادا نے بہت اچھے کام کیے ہیں، عمدہ عمدہ کام کیے ہیں، تو پھر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جو کامل فائدہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ سے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ تبھی ہوگا جب آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ وہی والی بات ہوگی نا، جیسا کہ ایک فارسی کا محاورہ ہے پدرم سلطان بود، کسی نے پوچھا نا کسی دوسرے شخص سے کہ بھئی تم کون ہو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا۔ بھئی تمہارا باپ تو بادشاہ تھا، تم خود کیا ہو؟ تم نے خود کون سے کارنامے انجام دیے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ زندگی کے اندر خود کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اپنے اخلاق کو اچھے کریں۔ اگر آپ کے اپنے اخلاق اچھے ہیں تو یہ آپ کے لیے خاندانی شرافت سے کروڑ ہا درجے بہتر ہے۔ یہ جو اچھے اخلاق ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ مسلمان بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گی۔ تو لہذا اچھے اخلاق حاصل کرنا اور اس کے اندر کوشش اور محنت کرنا، اپنے آپ کو بری صفات سے دور رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اچھے اخلاق حاصل کرنا اور برے اخلاق سے، بری صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بہت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی اپنے باپ دادا کے فضائل و مناقب بیان کرے اور اس کے اوپر فخر کرے۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے۔ لام الف لا یہ نفی جنس کا ہے، حسب یہ بنے گا اس کے لیے اسم، کاف حرف جر، حسن یہ بنے گا مضاف، خلق بنے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ لا نفی جنس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لا نفی جنس، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے ایسے کام میں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ دیکھیں اس میں جو لفظ ہے طاعت اور طوعن، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے طاعت و قول معروف۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو حکم دے رہا ہے اور حکم ایسی چیز کا ہے جس میں خالق کی نافرمانی کرنا لازم آتی ہے تو پھر ایسے شخص کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ داڑھی کٹوا لو، یا اسی طریقے سے کوئی شخص آپ کو کہتا ہے شراب پی لو، کوئی شخص آپ کو کہتا ہے زنا کر لو، کوئی شخص آپ کو کہتا ہے جھوٹ بول لو، تو ایسے کاموں کے اندر کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے حکم دینے والا آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہوں، کوئی بڑا ہو، آپ کا ٹیچر ہو، آپ کا استاد ہو، یا اسی طریقے سے کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں کی جائے گی۔ البتہ ایک صورت ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حکم دینے والا آپ کے اوپر زبردستی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو کہتا ہے کہ یہ والا کام کرو، غلط کام کرو، تو پھر اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے قتل کر دے گا یا میرا کوئی ہاتھ پاؤں توڑ دے گا، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جس نے مجبور کیا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر ضرور آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا حکم جاری کرتا ہے، ایسا فرمان جاری کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا لازم آتا ہو، تو ایسے شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر حاکم نے ایسا فرمان جاری کیا ہے تو حاکم کی فرما برداری بھی نہیں کی جائے گی، لیکن اس صورت میں حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حاکم نے اگر کوئی آپ کو خلاف شرع کام کا حکم دے دیا ہے تو آپ اس کے خلاف بغاوت کر دیں یا اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، یہ والے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ لا نفی جنس ہے، طاعت یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لام حرف جر، مخلوق مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائنہ شبہ فعل کے متعلق ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فی حرف جر، معصیت مضاف، خالق بنے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی کائنہ شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ کائنہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو لا نفی جنس ہے یہ اس کے لیے بنے گا خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لا نفی جنس، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم رہبانیت کا حکم پڑھیں گے کہ رہبانیت اختیار کرنا کیسے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سرورۃ فی الاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے سرورت۔ سرورت کا مطلب ہے نکاح نہ کرنا، حج پر نہ جانا، رہبانیت اختیار کرنا، ایسے کام کرنے کی دین اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے، محدثین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سرورت کا مطلب ہے نکاح اور حج کو چھوڑ دینا، مطلب اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا ہے، ساری زندگی رنڈوا رہتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی شخص باوجود استطاعت کے حج پر نہیں جاتا ہے اور یہ والے کام کرتا ہے، تو یہ کام رہبانیت ہیں اور رہبانیت کی دین اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جبکہ علامہ طیبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور باوجود استطاعت اور طاقت کے وہ حج نہ کرے تو اس حدیث کی روح سے وہ شخص مسلمان نہیں، یعنی اس کا دین اسلام کامل نہیں ہے۔ یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ کوئی شخص لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، لوگوں سے قطع تعلقی کر لے، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کے میسیج کا جواب نہیں دیتا، کسی سے کال پہ رابطہ نہیں کرتا،
کسی رشتہ داروں کی کسی تقریب کے اندر کسی کی خوشی غمی میں شرکت نہیں کرتا ہے تو ایسا کرنا رہبانیت ہے جس کا دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اصل میں جو نصارہ لوگ تھے وہ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنا وطن چھوڑ دیتے تھے، وہ جنگلوں کے اندر جا کے رہا کرتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ اس کو رہبانیت قرار دیتے تھے اور اس کے اندر ثواب اور اجر کی امید رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس طرح کے کام کرنے کی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے اندر اٹھیں، لوگوں کے اندر بیٹھیں، لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے احکام کی پابندی کریں۔ اصل دین اسلام یہی ہے اور ایسا کام کرنے والا ہی سچا اور حقیقی مومن ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ یہ لام الف لا یہ نفی جنس کا ہے اور سرورہ یہ بنے گا اس کے لیے اسم، فی حرف جر اسلام مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر ہوگا ثابت شبہ فعل کے متعلق، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ لا نفی جنس کی خبر ہے، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا چوتھا باب ہے لا نفی جنس، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دولت مندی میں کوئی حرج ہے یا پھر نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں غنا، باب اس کا آتا ہے سامعہ یسمع اور اس کا مصدر آتا ہے غناء غنیاء اور اس کا معنی ہوتا ہے مالدار ہونا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، تو غنی کا لفظ یہ اسی سے ہی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں اتقا، اس کا جو مادہ ہے نا اس کا مادہ ہے واو قاف یا، ابتقا یا تھا یہ اصل میں، اور ابتقا یا بروزن افتعال، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر قانون جاری ہوا ہے کہ اب یہ تا آ گئی ہے تو ہم نے واو کو تا کیا، تا کا تا کے اندر ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اتقا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، حفاظت کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں عزا، عزا یعز عزن، باب اس کا ضربہ یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عزیز ہونا، قوی ہونا، طاقتور ہونا۔ اسی طریقے سے آگے لفظ دیکھیں جلا، اس کا باب بھی ضربہ آتا ہے جلا یجل جلالا و جلالتن، اور اس کا معنی ہوتا ہے بڑے مقام اور مرتبے والا ہونا۔ اس حدیث سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ مالدار ہونا فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں بھلائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی ہے۔ بعض اوقات حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس اگر درہم اور دینار نہ ہوتے تو یہ امیر لوگ اور یہ جو بادشاہ لوگ ہیں یہ ہمیں ذلیل کر دیتے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سفیان ثوری نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو وہ اس کو تجارت میں لگا دے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرے یا اس کو کفایت کے ساتھ خرچ کرے تاکہ وہ جلدی ختم نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارا زمانہ ایسے ہے کہ اس میں کوئی محتاج ہو تو دنیا کی خاطر وہ اپنے دین کو گنوا دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں بہت پرانے دور کی بات ہے، اس دور کے یہ والے حالات تھے، تو آج کے دور کے اندر تو بہت زیادہ مال اور پیسے کی ضرورت ہے انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ پہلے گزر بھی چکی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ تنگ دستی کبھی کبھی ایمان کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ مالدار ہونا فی نفسی ہی مذموم نہیں ہے۔ جو شخص حقوق ادا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے مال سے صدقہ اور خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دینی کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی، قریبی رشتہ داروں کی ضروریات میں خرچ کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے مالداری یہ مذموم نہیں ہے اور ایسے شخص کو مالدار ہونے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس پر کسی قسم کا وبال بھی نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال کی مثال سانپ کی طرح ہے، فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال ہے اور تقوی اس کا منتر ہے۔ اگر کسی کے دل میں تقوی ہے تو مال اس کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچائے گا، اور اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو پھر یہ مال کا نقصان بہت زیادہ پہنچے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر بری عادات کے اندر، بری صفات کے اندر یہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر بھی یہی والی بات ملے گی کہ جو بھی نبی آیا ہے اور جو اول مخالفت کرنے والے لوگ تھے یہ وہی والے لوگ تھے جو اس بستی کے عمراء اور مالدار لوگ تھے، اور جو اول ایمان قبول کرنے والے تھے اور وقت کے نبی کے اوپر جان اور تن من دھن نچھاور کرنے والے لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو غربا تھے، فقیر تھے، مسکین تھے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالدار ہونا یہ برا نہیں ہے اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو پھر مالدار ہونا یہ بھی برا ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ یہ لام الف لا نفی جنس کا ہے اور باس بنے گا اس کے لیے اسم، با حرف جر غنا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، لام حرف جر من موصول،
اتقا فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. لفظ اللہ یہ بنے گا ذوالحال. عزا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، جلا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ جو اللہ ذوالحال تھا اس کے لیے بن جائے گا حال. ذوالحال حال مل کر اتقا فعل کے لیے بنے گا مفعول. اتقا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اور یہ پورا جملہ اس کے لیے مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو من اسم موصول تھا اس کے لیے بن جائے گا صلہ. من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو لام جار ہے اس کے لیے بن جائے گا مجرور. اس لام جارہ کے لیے جار مجرور مل کر یہ اسی ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا. تو ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، ایک اس کا متعلق یہ غنا ہے اور دوسرا اس کا متعلق آگے والا پورا جملہ ہے. شبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا لا نفی جنس کی خبر. لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمارا چوتھا باب لا نفی جنس یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے باب میں ہم حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں احادیث پڑھیں گے.